اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لترا بمقدمہ فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو تھی امامت اور ولایت اہل بیت علیہم السلام، بنیاد دین، اساس دین، رکن دین ہے، اور اسی ولایت پر دین کی ساری بنیادیں قائم ہیں۔ اور یہ گزارش کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے اس بحث میں اہل بیت علیہ السلام سے جو روایتیں ولایت کے بارے میں، امامت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان روایتوں کو آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ البتہ یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ یہ روایتیں ایک طور پر اگر آپ دیکھی جائیں تو اس میں کچھ روایتیں بالکل صحیح ہوں اور کچھ روایت ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، لیکن روایتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ روایتیں اس موضوع پر موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ان میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ روایتیں ایک دو نہیں ہیں، کثرت ہزاروں کی تعداد پہ روایتیں ہیں جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے ہیں۔ یہ روایتیں کتابوں میں موجود ہیں اور علماء نے واقعاً بہت کثیر تعداد میں، ایک دو چار 10 روایتیں نہیں کہ آپ ان روایتوں کو ضعیف اور کمزور قرار دے کر کے ولایت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ ولایت اہل بیت وہ عظیم الشان خزانہ ہے کہ جس کے بعد اتنی روایتیں کتابوں، اتنی روایتیں اور اتنی صحیح و سند روایتیں، اور ہمارے اتنے بزرگان علماء نے روایتوں کو نقل کیا، محدثین، مفسرین، ان لوگوں نے اپنی کتابوں باقاعدہ ان روایتوں کو نقل کیا۔ اجل علماء، معتبر ترین علماء، وہ علماء جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی تائید حاصل ہے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ لہذا ان روایتوں کے بنیاد کے اوپر ولایت اہل بیت السلام واقعاً رکن ہے، اس سے انحراف، ذرہ برابر انحراف انسان کو نامعلوم کہاں لے جا سکتا ہے۔ میں آپ سے یہاں کے سامنے صرف چند روایتیں پیش کروں گا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی روایت ہے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ بہت ہی عظیم روایت ہے۔ من سرہ ان لا یکون بین و بین اللہ حجاب حتی ینظر اللہ و ینظر اللہ، اگر جو چاہتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، وہ خدا کو دیکھے اور خدا اس کو دیکھے۔ حجابات خدا قابل دید نہیں ہے، خدا کے دیکھیں، خدا سے قربت، خدا سے نزدیکی، خدا کوئی جسم نہیں جو نظر آئے۔ خدا کو دیکھنا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے،
یہ دوسروں کا عقیدہ خدا میدان قیامت میں 14ویں کی چاند کی رسل رہی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہماری روایتوں میں جب اللہ کی نظر کی بات ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھیں، اللہ کی عظمتوں کی طرف دیکھیں، اللہ کے جاہ و جلال کی طرف دیکھیں، اللہ سے قریب ہو، کیونکہ جتنا زیادہ حجابات اور پردے ہوں گے اتنا خداوند عالم سے دوری بڑھے گی۔ تو ہر وقت جو شخص جو چاہتا ہے کہ اس کے خدا کے درمیان دوری قائم نہ رہے، وہ عظمت الہی کو، جلال الہی کو، وقار الہی کو دیکھے اور خداوند عالم اس کو دیکھے، تو یہ کون سی چیز ہے جو حجابات کو، پردوں کو دور کرتی ہے؟ اور یہ کون سی چیز ہے جو حجابات کو اور پردوں کو دور کرتی ہے؟ فرماتے ہیں فَلْيَتَوَالَ آلَ مُحَمَّدٍ وَيَتَبَرَّأْ مِنْ عَدُوِّهِمْ۔ اس کو کیا چاہیے؟ وہ آل محمد کی ولایت کا قائل ہو اور ان کے دشمنوں سے برات کا قائل ہو، وَيَتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ، اور اہل بیت سے جو امام ہیں ان لوگوں کی امامت کا قائل ہو۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر کوئی شخص اہل بیت کی ولایت کو، سرپرستی کو، حاکمیت کو، اولویت کو تسلیم کرتا ہے اور ان کو خداوند عالم کی طرف سے معین شدہ امام جانتا ہے اور ان کی امامت کا قائل ہے، تو یہ عقیدہ امامت و ولایت اس بات کا سبب قرار پائے کہ خدا اس کو دیکھے اور یہ خدا کو دیکھے، اور جس پر خداوند عالم کی نظر رحمت ہو جائے وہ کبھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر خداوند عالم کسی کو نظر رحمت سے دیکھ لے، نظر مغفرت سے دیکھ لے، تو یہ نظر رحمت و مغفرت اس کی بخشش کا سبب ہے۔ آپ غور کریں، ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت اور بھی عجیب و غریب روایت ہے، روایتیں سب ہیں، البتہ یہ بات میں ذہن میں عرض کروں اور خدا سے دعا کروں کہ مقامات اہل بیت کو سمجھنا، درک کرنا واقعاً توفیقات الہی کی بنا پر ہے۔ آدمی واقعاً مورد توفیق الہی ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرے کہ خدا اس کے سینے کو کشادہ کرے، اس کے ذہن کو کھول دے، اس کی نظروں کو وسیع کرے تاکہ وہ مقامات اہل بیت کا اعتراف کر سکے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ آدمی کے لیے مقامات اہل بیت، ولایت اہل بیت کو قبول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ ہمارا کام سخت ہے، اس کو قبول نہیں کر سکتا مگر یا کوئی نبی یا کوئی رسول یا اللہ کا مقرب ترین بندہ، اللہ کا مقرب ترین فرشتہ، یا وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہو۔ تو اگر ان باتوں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ باتیں جو اہل بیت نے بیان فرما ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہمارے دلوں میں جگہ بنا لیں، تو اس کے لیے ضروری کہ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ کیوں دعا مانگیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ظرف ہے 50 لیٹر کا، تو آپ 50 لیٹر کے ظرف میں 100 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے۔ آپ کے پاس جو ظرف ہے وہ 50 لیٹر کا ہے، آپ 50 لیٹر کے ظرف میں 100 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے، آئے گا نہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 100 لیٹر پانی آپ کے ظرف میں آ جائے تو آپ کو اس ظرف کو بڑا کرنا پڑے گا تاکہ ظرف میں 100 لیٹر پانی آ جائے۔ چاہتے 200 لیٹر پانی ہے تو آپ کے ظرف کو اور زیادہ بڑا کرنا پڑے گا۔ تو جتنا چاہتے ہیں کہ پانی کی مقدار بڑھتی چلی جائے اتنا ہی آپ کو اپنے ظرف کی مقدار کو بڑھانا پڑے گا۔ تو ولایت اہل بیت علیہ السلام وہ ہے جس کے بارے میں روایتیں آئیں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، کہ جن کے فضائل کے لیے اگر سمندر سیاہی ہو جائیں تب بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔
تو جہاں سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، فضائل اہل بیت باقی رہ جائیں، تو ان فضائل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جگہ مل جائے اور ان فضائل کو ہمارا دل قبول کر لے، تو ہم کو چاہیے خدا کی بارگاہ میں اپنے دل کی وسعت کی دعا کریں، وسعت قلب کی دعا کریں۔ خدا ہمارے دل کو قوی کرے، وسیع کرے، تاکہ ہم فضائل اہل بیت کو قبول کر سکیں، یہ فضائل ہمارے دل میں جگہ بنا سکیں۔ یہ دعا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، یہ واقعی دعا کرنا چاہیے، دل وسیع ہوتا ہے کہ فضائل اہل بیت قبول کر لیے جائیں، ورنہ بہت سے شکوک و شبہات ادھر ادھر سے آتے ہیں، اور دل اگر ولایت اہل بیت کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ دل اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم ظرف ہے کہ اس میں ولایت آ نہیں سکتی۔ تو اعتراض ولایت پر مت کرے، علاج اپنے دل کا کرے۔ علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور یہ روایت ان کے صحابی خاص جناب سلیم بن قیس ہلالی نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام خدمت میں عرض کیا، ما ادنی ما یکون بہ الرجل ضالا، مولا یہ فرمائیں وہ کم ترین چیز کیا ہے جس کے بنا پر ایک شخص گمراہ کہلاتا ہے، یعنی وہ جو راستہ بھٹک گیا ہے، یعنی جو عقیدے کے راستے سے الگ ہو گیا ہے۔ راستہ بھٹک جانا یعنی عقیدے کے راستے سے الگ ہٹ جانا، یہ گمراہی کبھی عقیدے میں ہے، اور یہ گمراہی کبھی عمل میں ہے، یہ گمراہی کبھی اخلاق میں ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے اہم گمراہی عقیدے کی گمراہی ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں ذرہ برابر قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی گمراہی سب سے بڑی خرابی ہے، صحیح عقیدہ نہ ہونا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور سب سے بڑی نعمت صحیح عقیدہ رکھنا۔ تو جناب سلیم بن قیس ہلالی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دریافت کرتے ہیں، یا علی یا امیر المومنین، آپ بتائیں کم ترین چیز کیا ہے جس کے بنا پر انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ وہ نقطہ، وہ پہلا قدم کیا ہے؟ اگر انسان نے وہ قدم اٹھایا تو صراط مستقیم سے منحرف ہو جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی صراط مستقیم سے منحرف ہو جائے، اگر اس نے پہلا قدم منحرف ہو گیا اور صراط مستقیم سے پہلا قدم بھٹک گیا، تو ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ فاصلہ بہت زیادہ محسوس نہ ہو، لیکن جیسے ہی یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے فاصلہ اس سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نے ٹرین کی دو پٹریوں کو دیکھا ہو، جو دو پٹریاں ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہوں، جو دو پٹریاں ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہیں، تو وہ پٹری جو ایک دوسری پٹری سے الگ ہوتی ہے، آپ شروع میں دیکھیں اس کا فاصلہ پہلی پٹری سے بہت زیادہ دور نہیں ہوتا۔ کبھی آپ غور کریں، جب ایک پٹری دوسری پٹری سے الگ ہوتی ہے تو جو پٹری الگ ہو رہی ہے وہ اس پٹری جس سے الگ ہوئی ہے اس سے اس کا فاصلہ شروع میں بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ پہلا قدم جس کی بنا پر انسان صراط مستقیم سے منحرف ہو کر کے گمراہی کے راستے پر قدم چلائے، وہ قدم کیا ہے؟ قال ایمان کیا فرمایا؟ اللہ یعرف من امر اللہ بطاعتہ وفرض ولایتہ وجعلہ حجۃ فی ارضہ وشاہدہ علی خلقہ۔ کم ترین گمراہی یہ ہے کہ انسان اس شخص کو نہ پہچانے، اس شخص کی معرفت نہ رکھے جس کی اطاعت و فرما برداری کا حکم خداوند متعال نے دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہم ان لوگوں کو پہچانے جن کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، اور ان لوگوں کو پہنچائیں جن کی ولایت، جن کی سرپرستی، جن کی اولویت، جن کی محبت ہم پر لازم ہے۔ اطاعت لازم ہے،
اور یہ تصور یقین رکھنا کہ ان کو ہم پر اولویت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، ان کو ہمارے نفسوں پر، ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہماری پوری زندگی پر، ہماری آل اولاد پر ان کو ہم سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ وَجَعَلَهُ حُجَّةً فِي أَرْضِهِ، اور انسان اس کو نہ پہچانے جس کو خدا بند عالم نے اپنی زمین پر اپنی حجت قرار دیا۔ حجت یعنی جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی وہ حجت جس کے بعد پھر کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، جس کے بعد بات تمام ہو جاتی ہے۔ حجت اس طرح سے بات کو واضح کر دینا کہ بات اتنی واضح ہو جائے کہ پھر کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ تو پہچانے خدا نے زمین پر کس کو حجت قرار دیا ہے؟ وشاہد، اور وہ کون شخص ہے جس کو خدا نے اس امت پر اپنا گواہ قرار دیا ہے؟ نمائندہ الہی، خلیفہ الہی اس زمین پر کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو حجت خدا ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو مخلوقات پر اللہ کی طرف سے گواہ ہے؟ اس پہ باریکی ہے۔ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں موجود ہے کہ جو ہمارے اعمال کو باقاعدہ دیکھ رہی ہے اور ہمارے اعمال پر گواہی دے رہی ہے۔ اس سے علم وسیع کا پتہ چلتا ہے۔ تو امام نے فرمایا دیکھو ادنا گمراہی ہے کہ آدمی اس شخص کو نہ پہچانے جس کی اطاعت واجب ہے، اس شخص کو نہ پہچانے جس کی ولایت واجب ہے، اس کو نہ پہچانے جس کو اللہ نے زمین پر حجت قرار دیا ہے، اس کو نہ پہچانے جو اللہ کی طرف سے زمین پر گواہ و شاہد ہے۔ قلت فمن ہم یا امیر المؤمنین، میں اس کے مولا امیر المؤمنین یہ کون لوگ ہیں جن کی اطاعت لازم و ضروری ہے، جن کی محبت لازم و ضروری ہے؟ یہ حجت فرمایا الذین قرنهم اللہ بنفسہ و بنبیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ خدا نے اپنے ساتھ اور نبی کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اگر یہ اشخاص محترم و معزز نہ ہوتے اور ان کی ولایت توحید و نبوت کے درجے سے ہم آہنگ نہ ہوتی تو کبھی ان کا تذکرہ خدا کی توحید اور پیغمبر کی رسالت کے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ خدا کی اپنی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ جن کا تذکرہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ الہی میں، نگاہ پروردگار میں اس کا درجہ کیا ہے جس کو خدا اپنے رسول کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ فقال یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو الرسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے۔ تو خدا بند عالم نے 3 افراد کی اطاعت کو دیا: اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر۔ خدا کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے، رسول کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے، اولی الامر کی اطاعت بھی بغیر کسی قید و شرط کے، تب برابر کا درجہ ہوگا۔ جس طرح خدا بند عالم کی اطاعت ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ خدا کی اطاعت سے خارج نہیں ہے، ہمیں ہر مرحلے میں ہر جگہ پر خدا کی اطاعت کرنا ہے، اسی طرح ہر مرحلے میں رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں رسول کی مطلق اطاعت کرنا، اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ کس کی اطاعت؟ اہل بیت کی اطاعت۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ اب اگر انشاءاللہ کہ بحث آئی اس آیت کے بعد آس کروں گا کیا کہتا ہے۔ اولی الامر اہل بیت، 14 معصومین، یہ 12 امام اولی الامر کے مصداق ہیں جن کی اطاعت خدا اور رسول کی طرح سے واجب ہے۔
بقیہ کسی کی بھی اطاعت خدا اور رسول واجب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہر نقص و عیب سے پاک، اس کا رسول وہ ہے جو مطلق معصوم، جس سے خواب و خیال میں بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، جو ابتدائے خلقت سے لے کے آخر تک خدا کا مخلص ترین بندہ، جس سے ذرہ برابر کے خواب و خیال میں بھی سہون و عمدن بھی کسی بھی منزل پر گناہ کی تو بات دور ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ کہنا کچھ چاہتے زبان سے نہیں ہو سکتا. تو جس طرح سے رسول معصوم ہے اور اول سے آخر تک معصوم ہے، چونکہ اس اطاعت میں اولی الامر کو شامل کیا گیا ہے، تو کیا یہ بات مناسب ہے کہ آپ ایک ٹرے میں ایک شربت لا کے دیں اور کہ صاحب یہ شربت سب ایک طرح کا ہے، سب کا ذائقہ ایک طرح کا ہے، سب کا اثر ایک طرح کا ہے، اور پتہ چلے کہ اس میں ایک گلاس میں تو بہترین شربت ہے اور بقیہ دوسروں میں تھوڑا تھوڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو جس طرح سے وہ پیغمبر کو معصوم ہونا ہے، اسی طرح سے اولی الامر کو بھی معصوم ہونا چاہیے. پیغمبر اور اولی الامر میں فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہے اور اولی پر ہی نازل نہیں ہوتی، ورنہ کردار میں، اخلاق میں، عصمت میں، علم، سب میں اولی الامر پیغمبر کی طرح سے ہے. جس اولی الامر کا تذکرہ یہاں کیا گیا اس سے مراد وہ اطاعت ہے جو اور رسول اللہ کی اطاعت اسی شخص، رسول اللہ کی طرح اسی شخص کی اطاعت واجب ہو سکتی ہے جو عظمت میں، کردار میں، عصمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو. اور وہ کون؟ وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی پاکیزہ ذریت. جناب سلیم بن کہتے جب میں کہا قبل تو میں نے مولا کا پیشانی چوم لی اور عرض کی مولا خدا بندہ، خدا آپ کو جزائے خیر ادا، آپ نے میرے دل کی بات کھول دی، بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا اور میرے دل سے سارے شکوک و شبہات کھل گئے. تو یہ ولایت کتنی اہم ہے. یہ ولایت اگر آدمی اس کو قبول نہ کرے تو منحرف، دین سے دور، خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. ولایت ہے اطاعت رسول. جس طرح سے رسول کی ذات میں ذرہ برابر شک کرنا، وحدانیت خدا میں شک کرنا انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، اسی طرح سے اولی الامر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں شک کرنا انسان کو دین سے دور کر دے گا. ولایت اہل بیت ولایت رسول ہے، اس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے. اس کا درجہ بہت بلند ہے. اس ولایت کو سنبھال کر کے رکھیے اور اس ولایت کو کسی بھی شکل صورت میں کم درجہ مت دیجیے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، دور آخر الزمان ہے، اس پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن میں نے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور آخر الزمان میں ہمارے عقیدے محفوظ رہیں تو ہمیں ایک ہی کام کرنا چاہیے. اس وقت کے ولی امر، حجت خدا
حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کریں، گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں، ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دیں، اور ان سے اپنے عقائد اور ایمان کی حفاظت کی دعا۔ ان سے بہتر کوئی محافظ نہیں ہے، اور ان سے بہتر کوئی ہم کو صحیح دین عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دور میں ہمارا عقیدہ محفوظ رہے اور ولایت پر ہم ثابت قدم رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ولایت امام زمانہ سے متمسک رہیں، ان سے توسل کریں، ان سے اپنے عقائد کی حفاظت کی دعا مانگیں۔ یہی راستہ ہے، باقی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا کرائے، تاکہ ہم ان کی پناہ گاہ میں اس دور آخر زمان کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔